علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عائشہ نور ہے، میری عمر 26 سال ہے اور میری تعلیم BS میتھمیٹکس ہے۔ سن 2020 میں اللہ کے فضل سے میں فہم القرآن سے منسلک ہوئی، جس کے بعد میرا رہن سہن، میری سوچ، زندگی گزارنے کا طریقہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ ادارہ فہم القرآن میں آنے سے پہلے میں بھی دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے والوں کی دوڑ میں شامل تھی۔ دن رات محنت کر کے تعلیم حاصل کر رہی تھی اور اس تعلیم کا مقصد محض اچھی جاب تھا۔ والدین اور باقی رشتوں کے حقوق، صلہ رحمی، احکام الہی، قبر اور آخرت کے حساب کتاب سے بالکل بے خبر۔ BS کے 4th سیمسٹر میں ایک دن جب IS کے پروفیسر نے بتایا کہ جس تعلیم اور علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے دوڑ لگا رکھی ہے، یہ وہ علم نہیں ہے جس کو حاصل کرنے والوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، بلکہ یہ تو فنون ہے۔ اصل علم تو قرآن کا علم سیکھنا ہے، اللہ کے احکام کا علم حاصل کرنا ہے۔ ان کے اس جملے سے میں دنگ رہ گئی کہ میں نے اپنی زندگی کے 16 سال جس تعلیم کو حاصل کرنے میں صرف کر دیے، وہ علم نہیں محض فن ہے۔ کووڈ-19 میں جب مکمل لاک ڈاؤن ہوا، یونیورسٹیز، اسکولز، اکیڈمیز مکمل طور پر بند ہو گئیں اور ہم اس بیماری کے خوف کے ساتھ اپنے گھروں میں قید ہو گئے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے سوچنے کا موقع ملا۔ اللہ نے دل میں خیال ڈالا اور میں نے خود سے سوال کیا کہ عائشہ کس طرف دوڑ لگا رکھی ہے، اپنی ذہانت، سکلز اور جوانی کن کاموں میں ضائع کر رہی ہوں۔ ایک جراثیم کیا آیا جو نظر بھی نہیں آتا اور اس کی لپیٹ میں سب آ گئے۔ ہمارے تمام کام، مصروفیات، پلاننگز سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ تب کیا ہوگا جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا؟ اور یہ کس قدر شرمندگی کی بات ہے کہ BS میتھمیٹکس کرنے والی لڑکی دینی تعلیمات کے مقابلے میں بالکل زیرو، کمپلیکس ایکویشنز کو منٹوں میں حل کرنے والی عائشہ سجدہ سہو تک کو نہ جانتی تھی۔ جہاں کہیں قرآن اور دین کی بات ہو رہی ہوتی، میں بیک بینچرز کی طرح بلینک مائنڈ کے ساتھ پیچھے کھڑی ہوتی۔ اس ملامت اور خالی پن نے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ تو ہمارا اصل مقصد ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے دل میں قرآن سیکھنے کی محبت اور جذبہ عطا کیا اور میں نے پکا ارادہ کیا کہ اب میں قرآن کی مکمل تعلیمات حاصل کروں گی اور احکام الہی سیکھوں گی۔ اگرچہ یونیورسٹیز کھل بھی جائیں لیکن میں جاب نہیں کروں گی اور اپنی قرآن کی تعلیمات سیکھنے پہ اپنا وقت صرف کروں گی۔ معزز سامعات، اللہ سے دعا مانگ کر میں اپنے گھر سے ایک ایسے ادارے کی تلاش میں نکلی جہاں صرف کتابیں نہ رٹوائی جاتی ہوں بلکہ تربیت ہوتی ہو، جہاں اساتذہ کی بات دل میں اترتی ہو، جہاں مقصد تعداد کو پڑھانا نہیں بلکہ طلباء کی اصلاح اور ان کو علم سکھانا ہو۔ اس علاقے کے تمام مدارس وزٹ کرنے کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے اپنے قرآن کے اس سفر کے لیے فہم القرآن کا انتخاب کیا اور یہاں شعبہ تفسیر القرآن میں داخلہ لیا۔ میں نے صحیح معنوں میں عقیدہ توحید سیکھا۔ جب عقیدہ توحید سمجھ آ گیا تو بہت سے مسائل سمجھنا آسان ہو گئے۔ یہیں پر میری تمام کنفیوژنس بھی کلیئر ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کیا اور اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی، ورنہ میں تو عقیدہ توحید کو بھی نہ سمجھتی تھی۔
بس ایک رٹی رٹائی سی بات معلوم تھی کہ اللہ ایک ہے. اللہ کو ایک ماننے، ایک جاننے کا تقاضا کیا ہے، عملی طور پر اس کا یقین حاصل کرنا کیا ہے، یہ سب قرآن کلاس سے سیکھا. پھر دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میری بہنیں بھی قرآن سیکھیں اور قرآن کی جو لذت اور سرور مجھے ملا ہے وہ بھی ان سے فیض یاب ہوں. الحمدللہ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور میرے ساتھ میری بہنیں بھی فہم القرآن سے منسلک ہو گئیں. بہت سے رشتہ داروں اور دوستوں نے میرے والدین سے کہا کہ آپ نے ساری بچیاں ہی مدرسے میں ڈال دیں، آج کل کون سا دور جا رہا ہے، آپ نے ایک کو پڑھا لیا تھا یہی بہت تھا. مگر میرے والدین نے کسی کی بات کو اہمیت نہ دی اور ہمیں مکمل طور پر سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے آج ہم اپنا قرآن کا سفر مکمل کر سکیں الحمدللہ. اسی دوران میرا BS مکمل ہوا. معزز سامعات، یہاں میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہوں گی. آپ اپنی اولاد کو جتنی بھی ڈگریاں دلوا لیں، مہنگی یونیورسٹیز میں پڑھا لیں، وہ آپ کی فرما بردار تب تک نہیں بنے گی جب تک کہ وہ قرآن سے نہیں جڑ جاتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آپ کی اولاد جوانی میں آپ کی فرما بردار ہو، آپ کی اولاد بڑھاپے میں آپ کی خدمت گزار ہو، اور آپ کی اولاد آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو انہیں قرآن کلاس سے لازمی جوڑیں. آج ہی ارادہ کر لیں، اسی نشست پہ ارادہ کر لیں. تمام تر احساس، سلیقہ اور شعور ہمیں قرآن ہی سکھاتا ہے، نہ کہ یہ دنیاوی ڈگریاں. معزز سامعات، BS ختم ہوتے ہی میری انگیجمنٹ ہو گئی اور شادی کا وقت قریب آ گیا. ہمارے خاندان میں رسم حنا بہت اہتمام، ڈھول ڈھمکے، میوزک اور ناچ گانوں کے ساتھ منائی جاتی. ساری رات مہندی کا یہ ایونٹ جاری رہتا. 3 مہینے پہلے ڈھولک کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور ہم بھی ان فنکشنز کو خوب انجوائے کرتے. اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہوئے بڑے اہتمام سے جاتے. کچھ رہتا تو رہ جائے، پر ہم ان فنکشن سے خود کو پیچھے نہ رکھتے. لیکن قرآن کلاس لینے کے بعد، قرآن کی تعلیمات سیکھنے کے بعد اللہ نے ایسا شرح صدر فرمایا کہ ہم اپنے گھر سے ان رسومات کا مکمل خاتمہ کر سکیں اور میری شادی بغیر کسی رسم اور ڈھولک کے الحمدللہ نکاح کے مراحل تک پہنچی. میرا نکاح مسجد کی مقدس سرزمین پر اپنے اساتذہ کی سرپرستی اور موجودگی میں فہم القرآن میں ہوا. مجھے فہم القرآن سے اتنی محبت ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اس اہم دن کے لیے ادارہ فہم القرآن کی سرزمین کا انتخاب کیا، اور ساتھ ہی ایک اور رسم جو دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا، اس کو ختم کیا. اس پر بھی بہت سے رشتہ داروں نے اعتراضات کیے، پر الحمدللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور اللہ نے ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکینت بخشی. میری ساتھیوں، شادی کے بعد میں اپنی قرآن کلاس کے متعلق پریشان تھی، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے فہم القرآن میں آن لائن سسٹم متعارف کروایا گیا، جس کے ذریعے میں اپنی قرآن کلاس جاری رکھ سکی اور پریگننسی کے مکمل ٹائم پیریڈ میں بھی اپنی قرآن کلاس سے فیض یاب ہوتی رہی، اور اللہ نے اس کی برکت سے میرے تمام معاملات آسان فرما دیے. آن لائن کلاس میں رہتے ہوئے میں نے اپنا قرآن کا سفر مکمل کیا الحمدللہ. اللہ فہم القرآن کو تا قیامت آباد رکھے. یہاں سے ہم نے اپنی زندگی کا مقصد، دل کا سکون اور روحانی چین حاصل کیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ فہم القرآن سے اٹیچ رہتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش جاری رکھیں گے. پیاری ساتھیوں، میں اپنی گفتگو کا اختتام آپ کو قرآن کلاس کی دعوت دیتے ہوئے کروں گی کہ آئیے اور قرآن کلاس سے جڑ جائیے. آپ اپنے دلوں کا سکون اور اطمینان حاصل کیجیے اور اپنی زندگیوں کی الجھنوں کا حل پائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.